बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी, इस जंग में कितने ममालिक शामिल होंगे और किस किस का नुकसान होगा। क्या जो ममालिक शामिल होंगे क्या इसमें भारी नुकसान उठाएंगे। अरब ममालिक का तो आपने देख लिया जी कि किस तरह से उन्होंने इसका नुकसान उठाया। क्या आगे और कौन से बरतानिया भी इसमें आता नज़र आ रहा है। पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से भी बात करूंगा और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी बात करूंगा। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? मालिक का बे इंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है अल्लाह का। सर आपने मुझे कहा था कि जी कई बार बात हो चुकी है, 2026 एक नंबर का साल है और ये हुक्मरानों के लिए मुश्किल साल है। सर हुक्मरान ये मुश्किल में है। सारे ही मुश्किलात का शिकार है, बिल्कुल। ज़्यादातर बदल जाएंगे, हुक्मरान बदलते तख्ते उलटते नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर। ये जंग के फ़ौरन बाद आपको रजीम चेंज नज़र आएंगी, गल्फ़ में भी और बहुत सारे मुल्कों में। ये होगा, देखें वो होता क्या है। सर अवाम का आगे क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं, क्योंकि अवाम ही पिस रही है। तो ठीक है ना, चंगी गल है। मैं ये जुमला ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं भी उसी में हूँ। याद रखिएगा, जब आप अपने हक़ के लिए नहीं उठते ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अगर अपने हक़ के लिए जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसे ही होता है। ये जब तक आप अल्लाह कभी भी कुरान पाक में कहता है ना कि अल्लाह ने उस कौम की कभी भी हालत नहीं बदली जो उसको अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती। तो आप कहते हैं कि बस ठीक है। वो जैसे मैंने अभी एक आपके दोस्त है उनके साथ बात करते हुए कहा था कि मेरा एक दोस्त से मैंने पूछा, मैं कहा यार पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया क्यों है। कहना मैंने तो कोई फ़र्क नहीं पिया, मैं पहले भी 1000 ਦਾ ਪਵਾਉਣਾ था, मैं हूँ भी 1000 ਦਾ ही पवाना। तो भाई जिन्होंने एक इंजन ही ना पैंदा मासूम अवाम है ना सर, उनके लिए ठीक है। मासूम अवाम है, हाँ ठीक है, होंगी पिसती रहे, चली जाएगी। कोई बात नहीं। ये इसीलिए इसी तरह होगा, जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर मुझे बार बार गूंजता है, तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। नहीं खड़े होगे, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, ठीक है। ये अपने लिए है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो हम बड़े सुकून से हैं कि जी हमारे घर में आग नहीं लगी, साथ वालों के घर में लगी हुई है। वो साथ वालों के घर की आग किस वक्त हमारी छतों को जो है ना उसके ऊपर आ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा आपको। अभी तो हम बड़े हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए ना कि जी हमें कुछ नहीं होता। किस वक्त ये जंप करके, मैंने आपको एक अर्ज की थी, ये जुमला लोग मुझे कहते हैं ओमान से उठे हुए शोले, बिल्कुल। किस वक्त पाकिस्तान में दाखिल होंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। हुआ क्या है, और वो वक्त दूर है भी या करीब है? सर अब कितना के दूर है आपको नजर ही आ रहा है। ठीक है सर, अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती में जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करने पर गौर कर रहा है, शुरू भी कर रहा है। तो आपको लगता है कि अब कुछ ज़्यादा जंग बड़ी है, जंग छोटी नहीं है। ठीक है। जंग बड़ी है और ऐसी सूरत में ज़्यादा ख़तरनाक नताइज होंगे। सारी पार्टियों को, दो पार्टियों की जंग नहीं है। अब मैं जुमला बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, सारी पार्टियों को नुकसान होगा। जो है, जो जहाँ जहाँ भी है। ठीक है। ठीक है, जो जहाँ जहाँ भी है। अच्छा सर, एहतजाज की आप बात कर रहे हैं कि जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तो इसको कोई लीड भी करने आएगा? अल्लाह की मर्जी सर, लीडर्स खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। या लीडरलेस एहतजाज के देख रहे हैं? लीडरलेस एहतजाज ही होते हैं, उसके अंदर भी लीडर्स तो होते हैं ना। लीडरलेस एहतजाज में नॉन लीडर्स नहीं होते, अननोन लीडर्स होते हैं। या वक्ती तौर पे किसी खास जगह के लिए कोई लीडर बन जाते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। अल्लाह ने अपना काम करवाना है ना। बिल्कुल। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, नेचर एबहॉर्स वैक्यूम। कुदरत को नफरत है वैक्यूम से। नहीं आप किसी चीज़ को खुला छोड़ दें, फसल ना लगाएं, वैक्यूम जड़ी बूटियों से भर देगा कुदरत उसको। ठीक है, किसी जगह कोई भी आप जहाँ आप वैक्यूम छोड़ देंगे वहाँ कुदरत कोई ना कोई चीज़ भर देगी।
آپ خیالات جو ہیں وہ اچھے وہ سوچنا چھوڑ دیں، برے خیالات سے آپ کا ذہن بھر جائے گا۔ بالکل نیچرز لا ہے۔ آپ بالکل کا کیا خیال ہے؟ آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو قدرت آپ کو چھوڑ دے گی، سارا کچھ وہی ہو رہا ہے۔ اٹس اے کورس آف نیچر، یہ مقافات عمل کی چکی ہے، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، نہ ہے میرے کہنے پہ آنی، مقافات عمل کی چکی میں کتنے ممالک آتے نظر آ رہے ہیں سر؟ سارے ہی پھنسیں گے۔ ہم کو سرخاب کے پر لگے ہوئے، ہم اس میں نہیں آئیں گے، یا ان کو کوئی سرخاب کے پر، سب چلیں گی سب۔ سر یہ غزہ کا شہیدوں کا خون، صومالیہ کا، سوڈان کا خون، جو ہے نا الجیریا کا خون، یہ یمن کا خون، یہ کیا اللہ کو اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ لبنان کا خون اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ ان کے بچے مرے ہیں، ان کے بچوں کی کچھ چیخیں نہیں ہیں؟ ہمارے ادھر جو ہے یہ سارے ڈرون حملے اور یہ اور وہ یہ سارے ہوتے ہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں، وہ کوئی پتھر کے ہیں، یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کو ان کی آہیں اور سسکیاں سنائی نہیں دیتی؟ اللہ صرف خاص طبقے کا کہ جی میں نے کہہ دیا تو بس یہ ہوگا۔ بڑے بڑے فرعون اور نمرود آئے ہیں، اور بڑے بڑے فرعون اور نمرود دنیا میں آتے غرق ہوتے رہے ہیں، یہ بھی 4-5 جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب غرق ہوں گے، غرق ہوں گے۔ اس بار شاید خلیج فارس میں غرق ہو جائے، پہلے بحیرہ احمر میں غرق ہوئے تھے، اور اس بار شاید خلیج فارس میں غرق ہو جائے، ہو سکتا ساؤتھ چائنا سی میں غرق ہو جائے، اللہ دی مرضی، اللہ کتے بھی کر سکتا۔ چائنا اس جنگ میں آئے گا؟ آنا پڑ جائے گا۔ اگر یہ چھڑ جاتی ہے تیسری جنگ تو پھر اس کی طرف پھر تو سب ہی آئیں گے۔ سارے ہی آنا پڑے گا سر، مجبوری ہے، یورپ بھی آنا پڑے گا۔ اور ایک چیز میں اور بتا دوں، مجھے لگ رہا ہے آگے اللہ کی مرضی، یورپ رشیا کے قدموں میں بیٹھے گا، یورپ رشیا کے قدموں میں بیٹھے گا۔ یہ روس یوکرین جنگ روس کے حق میں ہوگی، اچھا مجھے لگتا ہے آگے اللہ کی مرضی، بدل دے اس کی مرضی۔ ٹھیک سر جو حالات بن رہے ہیں نا، یورپ کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ ساری مقافات عمل کیوں ہو رہی ہے؟ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، یورپ میں جتنے بڑے پیمانے پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو رہی تھی، اس کے بعد یورپ کو اپنی پڑھنی بنتی ہے۔ آپ مذاق سمجھیں، آپ کہیں کہ جی میں کوئی مذہبی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یا میں چونکہ مسلمان ہوں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، نہیں سر، سرکار رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ نہیں چھوڑتا، بالکل ہونا ہے، جو مرضی کر لیں، جو ان کا ساتھ دے گا وہ بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ برطانیہ کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ برطانیہ اس میں آئے گا؟ سر آنا تو پڑے گا، مجبوری ہے، ایسے ہی کنگ چارلس ایسے ہی تو نہیں نا دورے شورے کر رہے ہیں، امریکہ کا دورہ، ہاں جی بالکل، ایسے ہی تو دورے شورے تو وہ کر رہے ہیں، سمجھدار آدمی ہے ویسے، وہ گلیں بڑیاں پکیاں کیتی ہیں، لیکن ان کی باتوں میں کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹ، میں خیر جو ہے نا وہ حالات حاضرہ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ چیزیں اسیس کی ہیں اور پھر میں نے اس کو کاغذ پہ ٹیلی کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے ہونے جا رہا ہے، شامل ہوگا، مجھے لگ رہا ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، اللہ دی مرضی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، لبنان اور اسرائیل کی جنگ بڑھے گی، معاہدہ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، بڑھے گی سر، فوج آتا ہے، پھر حملہ کر دیتے ہیں؟ بڑھے گی، یہ ہونا ہی، گریٹر اسرائیل، میں نے آپ کو کہا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ گریٹر اسرائیل بننا ہے تو بننا ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے بنے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 3rd ٹیمپل بننا ہے تو بننا ہے، جو مرضی ہو جائے وہ ہو کے رہنا ہے۔ 3rd ٹیمپل بنے گا، اینٹی کرائسٹ آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، اور ہم نے مولا امام مہدی علیہ السلام کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہر للی پھتی جو ہے وہ اٹھ کے امام مہدی بنا پھرتا ہے۔ آئے دن دیکھنے کو، پوسٹ دیکھنے کو او ملتی یار ہے، ٹھیک ہے، امام مہدی کا ظہور ہو گیا، یہاں ہو گیا، چھوٹے موٹے سارے ایسے ہی ہے نا، وہ ہوتے رہیں گے ویسے ہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، پاک افغان تعلقات ٹھیک ہوتے نظر بہت آ رہے ہیں بہتر کہیں؟ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے، یہ بھی خطرناک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تانے بانے وہاں بھی کسی نہ کسی، ہاں جی بالکل، بھارت کا مطلب اسرائیل ہے۔ جن لوگوں کو میری بات بڑی بری لگتی ہے، میرے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، دنیا کے بہترین فرینڈس جو ہے نا انڈیا میں ہیں میرے، انڈین پیپل آر ویری گڈ، لیکن اس وقت انڈیا
جو ہے وہ کسی اور لابی کے تحت ہے. آپ کے ٹیچر کا تعلق بھی انڈیا سے میرے تھا. استاد ہیں. بالکل. میں نے بھائی سیکھا ہی وہاں سے. پنڈت برج موہن بھوشن وہ میرے استاد ہیں, اور میں دنیا میں جن چند لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں ان میں وہ بڑا نام ہے, سناتن دھرم کے بہت بڑے ودوان ہیں. انہیں گیان ساگر کہا جاتا تھا. گیان ساگر, نالج, اوشن آف دا نالج. عام آدمی تو نہیں تھے. اور میں نے بہت سارے اچھے دوست ہیں میرے, سکھ بہت اچھے دوست ہیں, بلکہ سکھ زیادہ اچھے دوست ہیں میرے. انڈیا میں بہت اچھے دوست ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بھی دنیا کی بہت اچھی قوم بستی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کے اچھے حکمران یا اس طرح کے اچھے اسٹریٹجسٹ نہ ہوں. ہم نے کو پٹا تھوڑی لکھایا ہوا ہے. بالکل. حکومتوں کی لڑائیاں ہیں, بندوں کی تو لڑائیاں ہی نہیں ہیں. حکومتوں کی وجہ سے رولے. افغانستان کو سمجھ آ جائے گی کہ پنگا نہیں شاید آئی جائے, نہیں آئے گی تو کوئی گل نہیں, لڑ لوٹ کے کر لیں گے, پھر معافی منگیں گے. کوئی بالکل. اچھا سر, پاک بھارت ضروری نہیں ہے معافی مانگے, ضروری دیکھیں لڑائی کوئی بھی کسی بھی حال میں اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر, لاسٹ کوشچن, پاک بھارت تعلقات آگے بہت کچھ اچھے جنگ کی نہیں طرف ہیں, جا رہے ہیں. بہت اچھے نہیں ہیں. جنگ شاید ہو جائے, لیکن اس بار کولڈ وار کے چانسز زیادہ ہیں. اس بار کولڈ وار کے چانسز زیادہ ہیں. وہ کون سی وار ہوتی ہے سر؟ جڑی امریکہ سے رشیا لڑی جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ باتوں کی زیادہ وہ ہوگی. سر باتیں نہیں, آپ کبھی نا تھوڑا سا پڑھیے گا کہ کولڈ وار میں ہوا کیا تھا. اسی کولڈ وار میں رشیا ٹوٹا تھا. اچھا. اسی کولڈ وار میں رشیا ٹوٹا تھا. اب اس میں بھارت ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. مجھے لگتا ہے چائنا اس میں آئے گا. پھر حدیث سرور انبیاء کی, خراب السند من الہند و خراب الہند من السین. سندھ کی تباہی ہند کے ہاتھوں, ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں. سرکار نے کیا ہوا. بس. بہت شکریہ سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, خطے کی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم.